السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويقول أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم: من دل على خیر فله مثل اجر فاعله. محترم سامعین و ناظرین، لوگوں کو ان کے دین کی باتیں سکھلانا، ان کو خیر اور بھلائی کی طرف بلانا، یہ اللہ رب العالمین کے انبیاء کا شیوا ہے، یہ ان کا طریقہ کار ہے، یہ ان کا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو اسی لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ اس مناسبت سے یہ عمل، لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھانا، دین کے امور سمجھانا، بہت ہی عظیم وظیفہ ہے، بہت ہی عظیم کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کام کے لیے اپنے سب سے بہترین بندوں کو منتخب کیا، لہذا اگر کسی کو اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کے کام کرنے والا منتخب کرے اور اللہ رب العالمین انہیں انبیاء کرام کے اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے تو وہ بہت بڑے خیر اور ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اسے گویا اللہ رب العالمین نے بہت بڑے خیر اور ثواب کے کام کی توفیق عطا کی، کیونکہ علم کو لوگوں میں عام کرنے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے سے روئے زمین پر بھلائیاں اور خیر و برکت کا جو ہے بول بالا ہوتا ہے اور خیر و برکت دنیا کے اندر عام ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اس طرح سے ہم گویا اللہ رب العالمین کی دلیلوں کو، اللہ رب العالمین کی حجت کو لوگوں پر قائم کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو دین کی باتیں لوگوں کو سمجھانا، دین کے امور لوگوں کو سکھانا، یہ بہت ہی عظیم عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جس نے امیوں میں، ان پڑھوں میں ایک رسول کو بھیجا جو انہی میں سے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو لوگوں کو سناتے تھے، لوگوں پر ان کی تلاوت کرتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے تھے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم خیر امت ہو، تمام امتوں میں سب سے بہتر ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو ان آیتوں میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، یہ جو مشن ہے، یہ جو عمل ہے، یہ انبیاء کرام کا مشن ہے، انبیاء کرام کا عمل ہے۔ ایک روایت حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کسی نے کسی انسان کی رہنمائی کسی بھلائی کے کام کی جانب کی تو اس کا ثواب اس کو تو ملے گا ہی، جو اس کو کرنے والا ہے، جو بتانے والا ہے، اس کو بھی اس کا ثواب حاصل ہوگا، ملے گا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، جتنا کرنے والا ثواب پائے گا اتنا اس کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی ثواب پائے گا، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جیسے کہ آئندہ جو ہے نصوص میں ہم پڑھیں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو مسعود عقبہ ابن عامر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کی رہنمائی بھلائی کی جانب کی تو جو عمل کرنے والا ہوگا اس کے برابر رہنمائی کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ مسلم شریف کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر
مثل اجور من تبعہ لا ينقص من ذلك من اجورهم شیئا، کہ جس نے کسی رہنمائی، کسی بھلائی کی طرف، کسی ہدایت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی، جس نے کسی بھلائی کے کام کی طرف، کسی ہدایت کی طرف کسی کی رہنمائی کی، تو اس رہنمائی کرنے والے کے لیے بھی اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا جتنا اس پر عمل کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے کے لیے ثواب لکھا جائے گا، اور کسی کے بھی عمل میں، کسی کے بھی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جو کسی برائی کی طرف، کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو بلائے، لوگوں کو کوئی گمراہی سکھائے، تو اس کے لیے بھی اتنا ہی گناہ لکھا جائے گا جتنا اس گمراہی پر عمل کرنے والوں کے لیے گناہ لکھا جائے گا، اور کسی کے بھی جو ہے برائی سے اور عقاب سے اور اسم سے اور گناہ میں سے کوئی کمی نہ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث میں ہمیں اچھائی کے کاموں کی طرف لوگوں کو بلانے پر ابھارا گیا ہے، اور برائی کے کاموں سے لوگوں کو روکنے پر ابھارا گیا ہے، اور اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ ہم برائی کو لوگوں میں عام نہ کریں، ہم اچھائی کو اور بھلائی کے کاموں کو لوگوں میں عام کریں، ہدایت کے طرف جو ہے ہم بلانے والے بنیں، اور جو ہے گمراہی کی طرف ہم لوگوں کو جانے سے بچائیں، اور گمراہی کی طرف ہم بلانے والے نہ بنیں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت جو ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الترغیب میں اسے جو ہے صحیح قرار دیا۔ اسی طرح سے صحیح الجامع میں بھی اسے امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کے ساری مخلوقات، یہاں تک کہ اپنی سوراخ کے اندر موجود چونٹیاں بھی، لوگوں کو اچھائی اور بھلائی کے کام سکھانے والے اور اچھائی اور بھلائی کا حکم دینے والے لوگوں پر جو ہے درود پڑھتی ہیں، یا ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین ان کے لیے جو ہے رحمت اللہ رب العالمین پر برساتے ہیں، فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، آسمان و زمین کی تمام مخلوقات جو ہیں، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ میں موجود ہے، اور جو اچھائی اور بھلائی کی تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں، ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو لوگوں کو اچھائی اور بھلائی کے کاموں کی ترغیب دے، لوگوں کو اچھائی اور بھلائی کے کام سکھائے، ان کے لیے میرے بھائیوں ساری کی ساری مخلوقات دعائیں کرتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، لوگوں کو ان کے دین کے امور سکھلانا، لوگوں کو اچھائی اور بھلائی کی طرف بلانا، یہ انبیاء کرام کا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں اسی مقصد کے خاطر دنیا میں بھیجا۔ یہ بہت ہی عظیم وظیفہ ہے، بہت ہی بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے بہترین مخلوقات کو، سب سے بہترین بندوں کو اللہ رب العالمین نے اس عمل کے لیے منتخب کیا، لہذا جسے یہ توفیق ملے تو وہ اس کام میں لگے، یہ کام کر کے گویا وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہا ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی کو بھلائی کے کام کی طرف بلاتے ہیں، جب ہم لوگوں کو اچھائی کے باتوں کی ترغیب دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، علم کو پھیلاتے ہیں، تو اس سے میرے بھائیوں خیر اور بھلائی کا دورہ ہوتا ہے روئے زمین پر، اور اس طرح سے ہم اللہ رب العالمین کے بندوں پر اس کے جو ہے حجتوں کو، اس کی حجتوں کو اور اس کے دلائل کو مکمل کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے اس درس میں جو ہمیں فوائد حاصل ہوئے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو خیر کی باتیں سکھلانا یہ انبیاء کرام کا عمل ہے، یہ بہت ہی عظیم عمل ہے۔ اس طرح سے ہم نے جانا کہ لوگوں کو ان کے دین کی باتیں سکھلانا یہ میرے بھائیوں بہت ہی عظیم عمل ہے۔ ہم لوگوں کو ان کے دین کی باتیں سکھلائیں، ہم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں، ہم لوگوں کو اچھے کام کی ترغیب دیں، برائیوں سے روکیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو جو بھی اس پر عمل کرنے والا ہوگا، ہماری دعوت پر جو بھی لبیک کہنے والا ہوگا، وہ جو عمل کرے گا، وہ جس کو بتائے گا، اس طرح سے جو سلسلہ چلتے جائے گا، تمام کے تمام لوگوں کے عمل کے بقدر ہمیں بھی ثواب اس کا ملے گا۔ تو لوگوں کو دین کے باتیں سکھلانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت، لہذا ہمیں اس میدان میں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہے جو ہے اللہ رب العالمین کی یہاں ہوگی، اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، ہم نے یہ بھی جانا کہ جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس پر رحمت برساتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرح رحمت ان پر نازل ہوتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں، اور سماوات و ارض، آسمان و زمین کے تمام مخلوقات جو ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ انسان
جب لوگوں کو اچھائی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے تو گویا وہ دنیا کے اندر خیر اور بھلائی کو عام کر رہا ہے، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر رحمت نازل کرتے ہیں اور فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی تمام جو مخلوقات ہے سب اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے بخش دے۔ اور یقیناً میرے بھائیو، اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں ہو تو ہم اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کریں گے، کیونکہ دنیا بھی ہمیں حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ بہت ہی عظیم عمل ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، دعوت کی فضیلت کو بھی ہم نے جانا کہ اللہ کی طرف بلانے کی کیا فضیلت ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کی طرف حکمت اور موعظت کے ساتھ بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم لوگوں کو اچھائی اور بھلائی کے کام سکھائیں، لوگوں کو دین کی تعلیم دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو برائی سے بچنے کی تلقین کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم